جی ناظرین، اس وقت سپر نیوز پاکستان کی ٹیم موجود ہے مرکز اہل سنت حنفیہ عالمگیر جامع مسجد میں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حنفیہ عالمگیر جامع مسجد کے روح رواں جنرل سیکرٹری جناب سعید صابری صاحب۔ آپ مجلس درس پاکستان کے صدر بھی ہیں، جامعہ سلیم کے بانی بھی ہیں، اور آپ نے ابھی ایک صد خانہ بھی عنقریب یہاں کھولا ہے جو بہت بڑا صد خانہ ہے، وہ بھی آپ چلاتے ہیں۔ اس وقت انجمن نوجوانان اسلام جو 24 ستمبر کو عظیم الشان فقید المثال عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین پر مصطفیٰ یوتھ ریلی نکالنے جا رہی ہے، اس حوالے سے شہر کراچی میں زبردست گھنگھرچ پائی جاتی ہے اور مختلف اہل سنت کی نمائندہ شخصیات کو دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ANI کا جو ڈیلیگیشن ہے جس میں محترم جناب وسیم خان صاحب اور انجینئر رضا المصطفیٰ صاحب یہاں موجود ہیں، مرکز اہل سنت پر تشریف لائیں، تو میں سعید صابری صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جو مصطفیٰ یوتھ ریلی ANI کی طرف سے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر 32 سال سے نکالی جا رہی ہے اور شہر کراچی کی سب سے طویل دورانیے کی یہ ریلی ہوتی ہے اور آپ کو اس کا دعوت نامہ بھی دیا گیا ہے، تو آپ اہلیان کراچی سے اس ریلی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ میں آج انجمن نوجوانان اسلام کے اس وفد کو اپنے ادارے کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں عرصہ دراز سے ANI کے تحت نکلنے والی مصطفیٰ یوتھ ریلی کے اندر شریک ہوتا رہا ہوں۔ شاید جب سے مجھے دعوت دی جاتی رہی ہے اس میں 1 سال کا وقفہ ہے جس میں نہیں آ سکا اپنی مجبوری کے تحت، لیکن میں ہر سال جو ہے اس یوتھ ریلی کے اندر شریک ہوتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ سلسلہ 32 سال سے چل رہا ہے، اور 32 سال سے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں جتنا مجھے یہ عرصہ دراز سے میں اس میں شامل ہوتا ہوں۔ میں اس موقع پر انجینئر سلیم حسین صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب سے انہوں نے ANI کی قیادت سنبھالی ہے اس وقت سے وہ اپنی شبانہ روز خدمات پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ شہر کے کوئی بھی علاقہ ہو، شہر کا کوئی بھی حصہ ہو، وہاں ان کے نوجوان، ان کی تنظیم کے لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت سرگرم رہتے ہیں۔ اور یہی سلسلہ جیسا کہ آج آپ لوگوں نے مصطفیٰ یوتھ ریلی کا دعوت نامہ پیش کیا ہے، اس موقع پر بھی میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ مصطفیٰ یوتھ ریلی کے نوجوان بڑے تندہی کے ساتھ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ اس میں کثیر تعداد علماء کی بھی شریک ہوتی ہے، عوام الناس کی بھی شریک ہوتی ہے، اور مجھ جیسے خادموں کی بھی شریک ہوتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ کامیابی ان کو حاصل ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جس طرح انہوں نے مصطفیٰ یوتھ ریلی کا کہنا چاہیے کہ بیڑا اٹھایا ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ آج ہمارے انجینئر سلیم حسین صاحب خدمت انجام دے رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز جناب رضا المصطفیٰ صاحب بھی اس کی خدمت کو انجام دیتے رہیں گے، اور جو تنظیم کے لوگ ہیں، کیونکہ تنظیم اصل چیز ہوتی ہے، شخصیت آتی جاتی رہتی ہے۔ تنظیم ہے تو سب کچھ ہے، تو تنظیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری تنظیم کے اوپر جو ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تنظیم کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اگر ہم سب لوگ اپنی اپنی تنظیموں کے ساتھ جڑے رہیں، اس کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ تنظیمیں عروج پاتی۔ اچھا، یہ جشن عید میلاد النبی کا موقع ہے، اور اس موقع کے اوپر آپ انتظامیہ سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرک سے اور جو صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں، کیونکہ شہر بھر میں جلسے بھی ہوں گے، جلوس بھی ہوں گے، اور ٹریفک پولیس کے حوالے سے کوئی اہم مطالبہ کرنا چاہیں؟ بالکل میرا مطالبہ ہے، بلکہ میں بارہا میٹنگ میں بھی کہہ چکا ہوں۔ آج بھی DC صاحب نے یہاں کا ہمارے ادارے کا دورہ کیا تھا، اور اسسٹنٹ کمشنر نے بھی یہاں کا دورہ کیا تھا۔ ان کو بھی میں نے یہاں کے جو ضروریات ہیں 12 ربیع الاول کے حوالے سے وہ سب کچھ ساری باتوں سے ان کو آگاہ کیا، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج جو ہم ربیع الاول کے موقع پر آپ کے شانہ بشانہ ہے، اور جو بھی آپ کی ضروریات ہیں ان کو ہم پورا کریں گے۔ لیکن میں نے ان کو یہ ضرور کہا ہے
کہ آپ لوگوں کے لوگ جو ہے وعدے کر کے تو ضرور چلے جاتے ہیں لیکن کام پورے نہیں ہوتے. میں نے بہت ساری باتوں کی ان کو نشاندہی بھی کی ہے کہ یہ جگہ کا، یہ جگہ کا، یہ جگہ کا، ان ہر چیز کو ان کو میں نے بتایا ہے. لیکن انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ العزیز ہم خود چل کے اب جا رہے ہیں، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر ہر علاقے کے اندر جا رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز اس مرتبہ وہ تمام چیزیں جس کو آپ کو نہیں میسر آتی تھی وہ ساری میسر آئیں گی. کہ الیکٹرک کے لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے لوگ بھی شامل تھے، اور اسی طرح بلدیہ کے لوگ بھی، صفائی ستھرائی والے بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے سب نے ہمارے ساتھ میں ان سے سب کے سامنے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ سارے کام خوش اسلوبی سے انجام دیے جائیں گے. مصطفی یوتھ ریلی جو کہ کورنگی نمبر 4 سے لے کر کراچی کی مختلف شہروں پر گشت کرتی ہوئی قرارداد پولیس چوکی پر اختتام پذیر ہوتی ہے. اس سلسلے میں دعوت ناموں کا جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا، اور یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین اور جامعہ سلیم مرکز اہل سنت حنفی عالمگیر کے محتمم علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو جو ہے مصطفی یوتھ ریلی کا دعوت نامہ پیش کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں مصطفی یوتھ ریلی کے سلسلے میں اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جشن عید میلاد النبی بھی ہے اور سالانہ مصطفی یوتھ ریلی بھی ہے NI کی، تو کچھ اس حوالے سے فرمائیے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو وسیم بھائی، ہمارے کیمرہ مین حسان المصطفیٰ بھائی کو اور تمام دیکھنے والوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر یہ ماہ نور ہمیں عطا فرمایا ہے، اور نہ صرف ماہ نور عطا فرمایا بلکہ نور والے آقا کا میلاد منانے کی بھی توفیق عطا فرمائی. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. کہ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو جن کی آمد پر پورے جہان نے خوشیاں منائیں، اللہ کی تمام مخلوقات نے اپنی کیفیت میں اپنے اپنے حساب سے خوشیوں کا اظہار کیا. الحمدللہ اللہ نے ہم اہل ایمان کو بھی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس نعمت عظمہ کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور جب ہم شکر بجا لے کر آتے ہیں تو اللہ کو ہمارا یہ عمل بڑا پسند آتا ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر محو گفتگو ہیں. حضور تشریف لے کر آئے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، میں رحمت للعالمین کی امت نے ہمیں پیدا فرما دیا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، قسم دے کر پوچھا کہ کیا واقعی اس لیے بیٹھے ہو؟ کہ جی حضور بالکل اس لیے بیٹھے ہیں. تو حضور نے فرمایا میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھ رہا، اصل میں بات یہ ہے کہ تم یہاں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ عرش پہ تمہارا ذکر کر رہا ہے، اور فرشتوں کا سردار جبریل امین میرے پاس آ کر اس نے مجھے خبر دی کہ آپ کے صحابہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. تو یہ اتنی بڑی ایڈوانٹیج ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے امت مصطفیٰ کے لیے کہ اللہ نے ایسے عظیم الشان آقا کی امت میں پیدا فرمایا. تو ہر امتی کو چاہیے، اس کا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے، اور محبت کے اظہار کے لیے عید میلاد النبی میں چراغاں کرے، جلسے اور جلوس کا اہتمام کرے. جیسے ہمارے مصطفی یوتھ ریلی کا سلسلہ NI کی طرف سے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم شاہراہوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے نکلیں گے، اور زمین کے چپے چپے کو اپنے عشق رسول پہ گواہ بنائیں گے. چونکہ قیامت والے دن یہ زمین ہمارے ایمان کی گواہی دے گی، اپنی خبریں بتائے گی. تو انشاءاللہ جب یہ زمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کی شکایت کر رہی ہوگی تو کم سے کم ہم غلامان رسول کے حصے میں سعادت آئے گی کہ یہ زمین گواہی دے گی کہ یہ تیرے نبی کے جو غلام ہیں، ان کی امتی جو ہیں، وہ روئے زمین پر تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے، درود و سلام پیش کر رہے تھے، محفل میلاد کا انعقاد ہو رہا تھا. ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چلنا، اس میں شریک ہونا، اور ادب کے ساتھ، خاص طور پہ مصطفی یوتھ ریلی کا جو ایک خاصہ ہے وہ ہے ادب. یعنی عام جو ریلیاں نکلتی ہیں اس میں شور و غل ہے، عجیب ہلڑ بازی سی ہے، اور بے ادبی ہے کچھ. لیکن یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ ماشاءاللہ عشاقان رسول جب نکلتے ہیں تو علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، اور بڑے ادب کے ساتھ، اور اس عشق و محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی کا بھی سلسلہ اسی اہتمام کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے. تو میں تمام دیکھنے والوں کو اور پورے امت مسلمہ کے نوجوان جو خاص طور پہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ان سے میں خاص طور پر اپیل کروں گا، انہیں دعوت پیش کروں گا کہ آپ سب اس مصطفی یوتھ ریلی کا حصہ بنیں. جہاں تک شرکت کر سکتے ہیں وہاں تک شرکت کریں، اور اللہ توفیق دے تو ابتدا سے اختتام تک اس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں.
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعوت میں آپ کے توسط سے پیش کروں گا کہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول جو خاص عید کا دن ہے ہم مسلمانوں کے لیے، مرکز اہل سنت حنفیہ عالمگیر جامع مسجد سے ایک عظیم الشان جلوس صبح بہارا انشاءاللہ اس سال بھی الحاج محمد سید خان صابری صاحب جو کہ چیئرمین ہیں مجلس درس پاکستان کے، جنرل سیکرٹری حنفیہ عالمگیر جامع مسجد کی، ان کی سربراہی میں اور کثیر تعداد میں انشاءاللہ علماء اہل سنت کی قیادت میں یہ جلوس حنفیہ عالمگیر جامع مسجد سے برآمد ہوگا. اس کے اندر بھی شرکت فرمائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق و محبت کا اظہار کریں. کیمرہ مین حسان المصطفیٰ کے ساتھ وسیم خان، سپر نیوز پاکستان.